الحمد لله الذي بيده الحياة والموت والصلاة والسلام على من قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. اما بعد، معزز سامعین اور ناظرین، کچھ عرصہ سے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان عموماً اور ڈیرہ اسماعیل خان کے حضرات خصوصاً اپنے ایک رسیلہ بمانا چھوٹا رسالہ اٹھا کر پھر رہے ہیں اور بزعمہم سمجھتے ہیں کہ وہ لاجواب ہے. اس میں ان نواتیوں کے بڑوں نے اپنی تصدیقیں لکھ دی ہیں اور اس میں ان نواتیوں کے مصنف نے نواتیوں کے عقائد کو ان کے مطابق دلائل سے ثابت کر دیا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارا اس ناپاک فتنے سے واسطہ ہے. ہم نے ان کے ساتھ رہ کر یہ دیکھا ہے کہ جھوٹ، خیانت، بہتان، غیبت، الزام تراشی گویا ان کو گھٹی میں ملی ہے. ہم نے ان لوگوں کے لیے جو کم فرصت حضرات ہیں اور مکمل جواب کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ہم نے ان حضرات کے لیے اس ویڈیو کلپ میں چند لمحات میں اس چھوٹے رسیلے کا آپریشن کرنا مناسب سمجھا. حالانکہ ہمارے محترم دوست مولانا مجیب الرحمان مدرس جامعہ محمدیہ پروا ڈیرہ اسماعیل خان اور ہمارے محترم دوست حضرت مولانا محمد عمر فاروق سلمہ نے سائقہ حق سے اور موصوف اول نے الصراط السوی فی حیات النبی اعلان حق یا اعلان باطل کے نام سے معنون اس رسیلہ کا جواب دے چکے ہیں. لیکن میں کم فرصت حضرات کے لیے چھوٹی سی جھلکی دکھاتا جاؤں. میرے معزز دوستو، مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، اس رسالے کی حقیقت تو کچھ یوں ہے. 1998 میں یہ رسالہ چھپتا ہے جسے اعلان حق کا نام دیا گیا ہے. یہ اعلان حق رسالہ 1998 میں چھپا. اس کی 1998 کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں. 1998 میں اسے چھاپا گیا ہے. اس کی تعداد 1011 لکھی گئی ہے. پھر دوسری طباعت اس کی 2009 کے اندر ہوئی ہے اور اس کی تعداد بھی 1100 لکھی گئی ہے. گویا آپ اس رسالے کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں کہ ایک سال میں ان کے کتنے نسخے بنتے ہیں. 90 رسالہ پر سال بنتا ہے، یعنی ایک سال میں 90 رسالہ بکا. یہ تو اس کی مقبولیت کا عالم ہے. اس رسالے کا نام اعلان حق ہے اور اس کے مصنف جناب ماسٹر امیر عبداللہ صاحب ہیں، جو اپنی ماسٹری شپ کے ساتھ علم دین کے ساتھ بھی کچھ شغل رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کی خطابت کا بھی شغل لیے ہوئے ہیں. جناب ماسٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی کی محنت کا خلاصہ اس رسیلے کے اندر لکھ دیا ہے. ذرا میں یہاں پر یہ بات تفصیل سے کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ رسالہ جھوٹ خیانت کا مجموعہ ہے. مشتہ نمونے از خروارے کے طور پہ میں چند چیزیں آپ کو دکھاؤں. مثلاً آپ اس رسیلے کو کھولیے، صفحہ نمبر 44 کو کھولیے. صفحہ نمبر 44 کے اوپر شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ کو انہوں نے اکابرین دیوبند میں لکھا ہے. اسی طرح صفحہ 68 کے اوپر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کو اکابرین دیوبند میں لکھا ہے. اسی طرح صفحہ 68 پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کو علماء دیوبند میں لکھا ہے. حالانکہ دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد 15 محرم 1283 ہجری کو رکھا گیا،
اس سے تقریباً 21 سال پہلے شاہ عبد العزیز کی وفات ہے، اس سے تقریباً 21 سال پہلے شاہ محمد اسحاق کی وفات ہے، تقریباً 44 سال پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی وفات ہے، اور اسی طرح 58 سال پہلے حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی وفات ہے۔ ان تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند بننے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ جو دارالعلوم دیوبند کی پیدائش دارالعلوم دیوبند کے سنگ بنیاد سے پہلے وفات پا جائیں، پتہ نہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے حضرات کیسے بنتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہاں سے آپ حضرات پر اس رسیلے کے مصنف کا علم تاریخ بھی واضح ہو جائے گا، اور اس پر تصدیق کرنے والے حضرات کا مبلغ علم بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ چلو آگے چلیے، صفحہ نمبر 39 صفحہ نمبر 47 کھولیے۔ اس رسیلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب البلاغ المبین کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں دور نزدیک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پہنچایا جاتا ہے، سننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 39 پہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ قبر میں نہیں سنتے، حالانکہ میرے بھائیوں کتاب آپ کے سامنے شاہ ولی اللہ کی البلاغ المبین موجود ہے۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ اس کی نسبت حضرت شاہ ولی اللہ کی طرف صدق میں ہے یا باب کذب میں ہے، لیکن اب ان کی بات مانتے ہوئے ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ یہ اصل کتاب ہے البلاغ المبین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اسی صفحے کا حوالہ جس کا حوالہ جناب ماسٹر صاحب نے دیا ہے، یہاں پر یہ حوالہ موجود نہیں ہے، یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ سننے کی بات نہیں ہے، مگر پہنچانے کی بات کو مماتیوں نے دائیں ہاتھ کا کھیل سمجھ کے سننے کی بات بنا دی۔ میرا چیلنج ہے کہ یہاں سے آپ دکھا دیں کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے، حالانکہ اصل کتاب سے آپ دیکھ چکے ہیں شاہ ولی اللہ نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ ماسٹر مصنف کے ذاتیہ حاشیہ ذہن کا اپنا پرمردہ خلاصہ ہے۔ آپ اس کی دوسرے حوالے پہ چلیے، فاتحہ کا صحیح طریقے کا حوالہ اس نے صفحہ 48 پہ دیا ہے۔ اس کے مؤلف فاتحہ کے صحیح طریقہ کے قاضی محمد اسماعیل کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کوئی مردہ نہیں سنتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں سنتے۔ اور اس حوالے پر مزید یہ بھی بتایا کہ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ اور قاری محمد طیب اور مولانا مفتی محمد شفیع علیہم الرحمن کے تصدیقی دستخط ہیں، حالانکہ اس کتاب میں مردوں کے نہ سننے کی بات نہیں ہے۔ آپ فاتحہ کا صحیح طریقہ یہ کتاب آپ دیکھ لیں، اس کتاب کے ٹائٹل پر نظر رکھیں، یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ یہ کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو کھولیے، اس کتاب کے اندر اس کے صفحہ 69 پر جا کر یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے، صفحہ 70 سے نئی کتاب شروع ہوتی ہے، جواز فاتحہ پر ایک نظر سے شروع ہوتی ہے، وہ صفحہ 81 پر ختم ہوتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب رجب 1383 ہجری میں لکھی گئی، حضرت مدنی 1377 ہجری میں اس سے 5 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح کیا میں پوچھ سکتا ہوں مفتی کفایت اللہ بھی 1372 میں فوت ہو گئے تھے، کیا ماسٹر صاحب اور اس کی جماعت سے میرا یہ سوال تو بجانے بے حق ہے کہ کیا حضرت مدنی غیب دان تھے کہ اپنی وفات سے 4-5 سال پہلے لکھی جانے اپنی وفات کے 4-5 سال بعد لکھی جانے والی کتاب کی تصدیق پہلے کر دی ہے۔ اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب بھی کیا مستقبل کا علم جانتے تھے کہ اپنی وفات کے 11 سال بعد لکھی جانے والی کتاب کی تصدیق کر دی ہے؟ یا تو پہلے سماع موتا اپنی اس کتاب سے دکھا دو اور تقریر بھی دکھا دو۔ میرے بھائیوں بات ہے تو قاضی اسماعیل کی ہے، قاضی اسماعیل کی بات کرو۔ حضرت مدنی نے اس بات پر تصدیق نہیں کی کہ نبی علیہ السلام نہیں سنتے، مفتی محمد کفایت اللہ نے اس بات پر تصدیق نہیں کی کہ نبی علیہ السلام نہیں سنتے، مفتی محمد شفیع عثمانی نے اس بات پر تصدیق نہیں کی کہ نبی علیہ السلام نہیں سنتے، قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے اس بات پر تصدیق نہیں کی کہ
آپ अलैहिस्सलाम नहीं सुनते। ये मास्टर के हाथ की कारस्तानी है। आप इस किताब में हजरत मदनी की इन अल्फाज पर तस्दीक नहीं दिखा सकते। वो तो सफा नंबर 82 पर एक तीसरा जमीमा है सवालात और जवाबात का, उसके मुसन्निफ भी काजी इस्माइल नहीं है, मौलवी मोहम्मद इलियास खान हैदराबादी है। और ये इबारत भी उस जमीमे की है, फातिहा के सही तरीके पे नहीं है। मेरे भाइयों, तस्दीकें भी इस इबारत पर नहीं है। आप मजीद भी इस किताब का सफा 97 खोल के तसल्ली कर सकते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है जो जनाब मास्टर साहब ने आप हज़रात के सामने पेश किए। मैं एक बात कहूं, मिसाल मशहूर है कि दरोग गोरा हाफजा न बाशद, कि झूठे आदमी का हाफजा नहीं होता। रुसैले के मुसन्निफ इसके मिस्दाक है। सफा नंबर 42 पर लिखते हैं, हजरत कतादा फरमाते हैं, और सफा नंबर 55 पर हजरत कतादा को ताबिई लिखते हैं। और अगले सफे पर सफा नंबर 56 पर लिखते हैं कि एक रिवायत में कतादा बिन दामा है जो मुदल्लस और कदरी है। और सफा नंबर 52 पर लिखा है कि मुदल्लस रावी की रिवायत कबूल नहीं होती। अब नाज़रीन जरा तुम ही गौर करो कि एक जगह कहे हजरत है, एक जगह कहे ताबी है, एक जगह कहे रहमहुल्लाह है, और फिर उसी आदमी के लिए एक दो सफे बाद जाकर कहे मुदल्लस भी है, कदरी भी है। आप खुद अंदाजा लगाएं, जिस गोरा का हाफजे का आलम ये हो, वो अकाबिर उलमाए देवबंद के खिलाफ अपने रुसैले को लेकर फिरता है कि मैं इस रुसैले को दिखाकर आप हजरात के सामने खुदा न खास्ता देवबंद के हजरात को गुमराह कर दूं। मेरे भाइयों, सफा नंबर 51, सफा नंबर 52 पर इसी मास्टर मुसन्निफ ने हजरत इमाम आमश को मुदल्लस लिखा है। सफा नंबर 52 पर शिया लिखा है। सफा नंबर 51 पर तदलीस तस्विया का मुत्तकिब लिखा है। और सफा नंबर 52 पर हजरत अबू मुआविया को गाली शिया करार दिया है। फिर इसी किताब के सफा 61 के ऊपर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस लिखी है, जो मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 135 की रिवायत है। और उस मुस्लिम शरीफ की रिवायत को इन्होंने अपना मुस्तदल बनाया है। आप उस मुस्लिम शरीफ की रिवायत को उठाकर देखिए, उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद के वास्ते में यही अबू मुआविया भी है, यही आमश भी है। आप यहाँ पर देखिए, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वाज़ेह तौर पे लिखा है, वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न नुमैर वल्लफ्ज़ु लहू क़ाल हद्दसना अस्बातु व अबू मुआविया क़ाल हद्दसना अल-आमश अन अब्दुल्लाह इब्न मुर्रता अन मसरूक क़ाल सअलना अब्दुल्लाह अन हाज़िहिल आया वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इस हदीस के अंदर इमाम आमश भी आए हुए हैं, इस हदीस के अंदर अबू मुआविया भी आए हुए हैं। मैं इसी तरह इन्होंने दूसरे हवाला भी इब्ने माजा शरीफ का दिया है। आप इब्ने माजा शरीफ को सफा नंबर 201 को उठाकर देखिए, इसी किताब में लिखा है, हद्दसना अली इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना अबू मुआविया क़ाल हद्दसना अल-आमश अन अब्दुल्लाह इब्न मुर्रता। क्या जनाबे मास्टर और इनकी पार्टी, मैं आपसे पूछ सकता हूं, इमाम आमश अगर देवबंद के मामले में आए, वो मुदल्लस हो जाता है, वो तदलीस तस्विया का मरीज हो जाता है, वो रावी शिया हो जाता है। अबू मुआविया है, वो रावी गाली राफजी हो जाता है। लेकिन जब आपके मामले में वो रिवायत के अंदर आ जाए, फिर शिया भी न रहा, फिर गाली भी न रहा, फिर मुदल्लस भी न रहा, फिर तदलीस तस्विया का मरीज भी न रहा। ये तो कौड़ा कौड़ा, थू थू, मीठा मीठा, अब आपके मुस्ताक बनते हो। क्या मैं पूछ सकता हूं, अगर मेरी रिवायत में इमाम आमश आते हैं, तुम कह देते हो आमश मुदल्लस है, आमश फला है, आमश फला है, इमाम मालिक ने ये लिखा, वगैरह ने ये लिखा। क्या मैं पूछ सकता हूं, आयत शाहदा की तफसीर में तूने सफा 51 और 52 पर इस आमश से इस्तदलाल क्यों किया है, इस अबू मुआविया की रिवायत से इस्तदलाल क्यों किया है? बल्कि मजीद चलिए, सफा 65 पर लिखते हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तफसीर के मुताबिक मरने के बाद कयामत के दिन जिंदा होंगे। मैं हैरान हूं, इसने सफा 68 पर हजरत थानवी का अकीदा लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ में जिंदा है। अब नाज़रीन जरा इंसाफ करो, मैं इसकी सफा 68 की बात मानूं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है, या सफा 65 की बात मानूं कि कयामत के दिन जिंदा होंगे।
और तारस तो तुमने लिखा है। हालांकि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी अलैहि सलाम को कब्र में जिंदा मानते हैं। मेरा हवाला मत मान, मेरी किताब मत मान, हजरत थानवी की जो किताब मैं पेश करता हूँ वो मत मान। अपने मौलवी की सफर नंबर 68 पर पेश करने वाला हजरत थानवी का अकीदा देख ले, वो नबी अलैहिस्सलाम को कब्र में जिंदा मान गया है। और इसके 7वें हवाले पे चलो, इसने इसी रुसैये लेके सफर नंबर 70 के ऊपर हिदाया की इबारत पेश की है। कहते हैं अल आना कमा गुजिया। मेरे भाइयों, हिदाया उठा लो, मुर्गिया नानी की हिदाया सैकड़ों सालों से मौजूद है। वल्लाहिल अजीम अल आना कमा गुजिया के अल्फाज हिदाया शरीफ के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों, ये अल्फाज आपको हिदाया में नहीं मिल सकते, बल्कि हिदाया की इबारत तो ये है वहुवल यौम कमा गुजिया। जिस आदमी की हिफ्ज का आलम ये हो, जिस आदमी के हाफजे का आलम ये हो, जिसकी तारीख दानी का आलम ये हो, जिसको हिफ्ज और हिफ्ज इबारत का आलम ये हो कि उसे हिदाया की मुतदावल किताब, फिका की मोतबर किताब जो हर मदरसे में न पढ़ाई जाए तो मदरसा हनफियों का समझा नहीं जाता, इतनी मोतबर किताब जो हर बच्चा अपने हाथ में खोल के पढ़ और उसका तकरार करा लेता है, उस किताब के अल्फाज भी बेचारे को याद नहीं है। अगर हिदाया पास नहीं थी तो आप मकतबतुल अहमद के पास आकर जहां और किताबें लेते हो वहां इस किताब को भी ले लेते। मकतब जकरिया में आकर जहां और किताबें लेते हो वहां इस किताब को भी ले लेते। अगर कुछ नहीं तो फिर दारे बनी हाशिम के मुकाबले में दारे बनी सैयद के सामने आकर मौलाना उमर फारूक के पास, इस हनफी आलम के पास आकर हिदाया की इबारत को देख लेते। अगर वहां से भी नहीं देखा जा सकता था, किसी और हनफी के पास आके इबारत को देखा जा सकता था। मैं हैरान हूं ममातियों, तुम्हारे अकल पर, तुम्हारे इल्म पर, तुम्हारी मास्टर दानी के ऊपर हैरानगी की बात है। 1998 में किताब शाया हुई है, वहुवल यौम की जगह वहुवा अल आना कमा गुसिया तुमने उसके अंदर लिख दिया है। 98 से लेकर 2008 ये 10 साल बनते हैं, 2008 से लेकर 2012 ये 12 साल बनते हैं, 10 साल और 10 और 4 14 साल बनते हैं। 14 साल तक तुमने इस मामले को ठीक नहीं किया। मैं हैरान हूं, तस्दीक करने वालों पर एक का नाम मुफ्ती आजम एंड कंपनी, आगे मैं इस पर चलता हूं। ये इन लोगों ने कहते हैं बिल इस्तिहाब पढ़ा है, बिल इस्तिहाब ऐसा पढ़ा तो पता चला तस्दीक वालों का इल्म भी वैसे है जैसे मास्टर मुसन्निफ का है। बात तफसील में चली जाएगी, आप आगे चलिए। मैं हैरान हूं, सफर नंबर 29 के ऊपर हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी खातिमुल मुहद्दिसीन की इसने अधूरी इबारत पेश की है, जिससे मास्टर मुसन्निफ बजोरे बाजू साबित करना चाहता है कि अदम सिमा है। हालांकि हजरत अनवर शाह कश्मीरी ने फैजुल बारी के अंदर जिल्द नंबर 4 में सफर नंबर 467 पर यह बात लिखी है कि वल अहादीसु फी समील अमवाती कद बलगत मबलगत तवातुर के मुतवातिर हदीसों से यह बात साबित है कि सिमाए अमवात है। क्या मैं पूछ सकता हूं तूने इतनी वाज़ेह इबारत को छोड़ के अधूरी इबारत क्यों पेश की है? सफर नंबर 26 उठाओ, इस पर लिखा है हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल जामे उस सगीर में फरमाया, कोई कसम उठाए मैं फुलां के साथ कलाम नहीं करूंगा, उसके मरने के बाद कलाम करे तो कसम नहीं टूटेगी, क्योंकि कलाम से मुराद इसको समझाना है और मौत के बाद इससे इसको समझाना मनाफी है। हालांकि अल जामे उस सगीर आपके सामने मौजूद है, अल जामे उस सगीर में किसी जगह भी ये अल्फाज नहीं मिलते। ममातियों, चैलेंज है और रहेगा, तुम ये अल्फाज दिखा दो कि इसको समझाना है, समझाना मौत के बाद मुनाफी है। मैं मसलक छोड़ दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप सच्चे हो, लेकिन ये बात नहीं निकलेगी, न खंजर उठेगा न तलवार तुम ममातियों से। तुम ममातियों के बाजू और मौलवी और उलूम और किताबें और ज़हनियत हमसे आजमाए हुए हैं। हमने तुम्हें जान लिया है कि तुम्हारा इल्म क्या है, मबलग इल्म तुम्हारा किस हद तक पहुंचा है। बल्कि आप मुअत्तर अहबाब अल जामे उस सगीर उठाइए, इसमें इमाम मोहम्मद के अल्फाज हैं, मोहम्मद अन याकूब अन अबी हनीफता रज़ियल्लाहु अन्हु रजुलन क़ाल लि आखर इन ज़रबतुका फ़अब्दी हुर्रुन फ़माता फ़ज़रबहु क़ाल फ़हुव अलल हयाती व कज़ालिकल किस्वतु वल कलाम वद्दुख़ूल। हज़रत इमाम मोहम्मद ने अल जामे उस सगीर में ये अल्फाज कहीं नहीं लिखे, आप देख लें, यहाँ मास्टर साहब की भी कारिस्तानी काम कर गई है। और आगे इसने सफ़ा 61 पर लिखा है कि हाशिया में हजरत मौलाना अब्दुल हई लखनवी यूं लिखते हैं, सफ़ा 61 के लाइन नंबर 5 को उठाइए, वहां हजरत अब्दुल हई का हवाला पेश करता है।
میں حیران ہوں ماسٹر صاحب، حضرت علامہ عبدالحی کا حاشیہ ذرا اسی کتاب میں پیش کردہ غلط عبارت کے نیچے دیکھ لیتے۔ علامہ عبدالحی لکھتے ہیں وَكَيْفَ يُنْكِرُ قُدَمَاءُ أَصْحَابِنَا سِمَاءَ الْمَوْتَى مَعَ ظُهُورِ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَالْإِجْمَاعُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها لكن قد زارت قبر أخيه عبد الرحمن وخاطبت معه كما هو مروج في جامع الترمذي وغيره فعلم أنها رجعت إلى السماء والعقل أيضا يوافق السماء۔ وہ کہتے ہیں یہاں حضرت عائشہ نے اپنے سماع موتا کے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا۔ اگر مولانا عبدالحی لکھنوی کی بات ماننی تھی تو یہ بات بھی مان لیتے کہ حضرت عائشہ نے عدم سماع کے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا، اور عقل بھی سماع موتا کا عقیدہ مانتا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت عبدالحی کی یہ عبارت پیش کر کے تم نے آدھی بات کی ہے؟ مواتیوں کچھ تو ہوش کرو، تم نے ایسے بڑے آدمی کو اپنا مقتدی مان رکھا ہے، ایسے بڑے آدمی کو اپنا لیڈر مان رکھا ہے جو تمہیں ادھوری عبادتیں پیش کرتا ہے، ادھورے حوالے دیتا ہے، ادھوری باتیں پیش کرتا ہے۔ میں آپ کو چلتے چلتے ایک اور بات کرتا جاؤں، صفحہ نمبر 16 اٹھاؤ، صفحہ نمبر 16 کے اوپر جناب محترم شما حضرت ماسٹر صاحب یہاں پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اکابرین علماء دیوبند کے مجموعی مسلک سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ جس مسلک کی تعبیر میں اختلاف ہوگا ہم مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا حسین علی الوانی، مفتی دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کی بات تو تسلیم کریں گے۔ اگر تم نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کو پیش کرنا ہے، سب سے پہلے تم کہتے ہو کہ جس مسئلے میں اختلاف ہوگا ہم رشید احمد گنگوہی کی مانیں گے۔ آپ دیکھ ذرا رشید احمد گنگوہی کو، حضرت رشید احمد گنگوہی کی تالیفات رشیدیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 69 ہے، اس پر لکھتے ہیں انبیاء کرام کو اسی وجہ سے مستثنا کیا ہے کہ ان کے سننے میں کسی کے اختلاف نہیں ہے، یہ عام جگہ کی بات نہیں ہے، اہل قبور کی بات ہے، زندوں کا مردوں سے ماننا یہ عنوان دیا ہے، اور حضرت نے اس پر لکھا ہے اگر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ماننی ہے تو حضرت اس کو مان۔ اگر آپ کہو گے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتاوا کسی اور نے لکھا تھا تو اس کا جواب بھی اس پہ موجود ہے، اس فتوے کے اوپر لکھا ہوا ہے الجواب بحاظ تفصیل صحیح رشید احمد گنگوہی رضی عنہ۔ تو گویا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے واضح طور پر لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت رشید احمد گنگوہی کی بات کو اختلاف کے وقت مانتے ہو تو آؤ ذرا صفحہ نمبر 134 اسی کتاب کو اٹھاؤ، اس میں حضرت رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں انبیاء کے سما میں کسی کو خلاف نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو مستثنا کیا ہے۔ دلیل جواز یہ ہے کہ فقہاء سلام کے بعد زیارت قبر مبارک سے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے، پس جائز ہونے کے واسطے یہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں رشید احمد گنگوہی نے لکھ دیا ہے کہ نبی کی قبر پہ جا کے سلام کر سکتے ہو، حضور کے سننے میں کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ نبی کی قبر پہ مزید یہ کہ سفارش کی درخواست کر سکتے ہو۔ اور دوسرا ماسٹر صاحب نے 16 صفحے پر لکھا کہ رشید احمد گنگوہی کے بعد ہم مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی بات مانیں گے۔ مولانا حسین علی الوانی کی اپنی آخری کتاب تحریرات حدیث میرے ہاتھ میں ہے، اشاعت اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہے، گویا مماتیوں نے اس کو چھاپا ہے، پتھریوں کی شائع کردہ یہ کتاب مولانا حسین علی الوانی کی، اس کی صفحہ نمبر 330 رسالہ درود شریف اٹھاؤ۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی فرماتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائن ابلغتہ، کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا جو میری قبر کے قریب سلام پڑے گا اس کو خود سنوں گا، دور سے پڑھے گا فرشتے پہنچائیں گے۔ اگر ماننی ہے مولانا حسین علی کی بات اور ان کا عقیدہ تو ان کی اپنی کتاب سے مان جا، صفحہ نمبر 331 اٹھاؤ۔ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبی کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی رزق کھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی باتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے، اگر ماننا ہے تو اس کو مان
مان لے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر بات کو ماننا ہے ذرا آپ صفحہ نمبر 396 پہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 396 پہ کیا لکھا، حضرت علی کا واقعہ بھی لکھا ہے، حضرت صفیہ کا واقعہ بھی لکھا ہے. آپ کو میں خلاصے کے طور پہ سناتا جاؤں. حضرت مولانا حسین علی نے لکھا حضرت علی کی موجودگی میں ایک شخص آتا ہے، حضور کی قبر پہ سوال کرتا ہے اور اس کو قبر سے آواز آتی ہے تیری بخشش ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منع نہیں کرتے، اگر معاملہ شرک ہوتا تو علی جیسا صحابی اس سے منع کرتا. مولانا حسین علی نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے. مزید دیکھو وہ کہتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آئیں، حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا. سوال کے بعد ولم تکن جافیہ وسمع الصحابۃ ولم ينکرها احد، کسی صحابی نے اس پر اٹیک نہیں کیا ہے، کسی صحابی نے اسے منع نہیں کیا ہے. تو پتہ چلا صحابہ کا اجماع ہے. مولانا اگر آپ نے یہ بات ماننی ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی کی تالیفات رشیدیہ ہے اور فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 561 پہ لکھتے ہیں بہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اسے رزق ملتا ہے. مان ذرا مولانا رشید احمد گنگوئی کی بات. اس کے بعد لکھا ہم مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو مانیں گے. صفحہ نمبر 16 پہ لکھا آپ مفتی کفایت اللہ کی بات کو اٹھا. مفتی کفایت اللہ کی کفایت المفتی جلد نمبر 1 طبع دارالارشاد کراچی ہے، صفحہ نمبر 169 ہے. اس پر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی ابو حنیفہ ثانی نے کیا لکھا ہے حیات النبی کے متعلق. ذرا تو عقل کر کے 169 صفحے کو دیکھ لے. فرماتے ہیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک آپ کے پاس مفارقت کر کے کیسے آتی ہے؟ تو اس صورت میں اول تو حضرت رسالت پناہ قبر مبارک میں زندہ ہے جیسے اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. مماتیوں مفتی کفایت اللہ نے تمہیں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے. یہ چاروں اس کے مسالک اس بات کے قائل ہیں. بات ماننی ہے تو آج اس کی مان. اور اس کے بعد میں ایک بات کہوں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو میری آنکھ کے تارے اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے کندھوں کے تمغے ہیں، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ کے والد ہیں. حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے لیے صفحہ 14 آخری لائن پر لکھا ہے. ماسٹر صاحب صفحہ 14 اپنی کتاب اعلان حق میں اس طور پہ اوپر واضح لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف سنیے. میرے بخاری کے استاد حضرت مفتی محمود نے فتویٰ دیا. میرے بخاری کے استاد گویا بخاری شریف جیسی کتاب اس نے پڑھی ہے تو حنفی، دیوبندی، نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ ماننے والے شیخ سے پڑھی ہے. شیخ الحدیث مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا عقیدہ دیکھنا ہو تو آؤ فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 350 ہے. صفحہ نمبر 350 جلد نمبر 1 پہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء اپنی قبور مطہرہ میں حیات ہیں. اور پھر اس کے اوپر صفحہ نمبر حضرت مولانا مفتی محمود 349 پہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر مبارک میں زندہ مانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب اور سلام کی بات مانی. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ میں پوچھ سکتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مولانا مفتی محمود قبر مطہر میں زندہ مانتے ہیں اور تم نے مولانا مفتی محمود سے بخاری پڑھی ہے. حیرانگی کی بات ہے بخاری بھی اس سے پڑھی، مخالفت بھی اسی مسلک کی. بہرحال ماسٹر ہیں، ان کی مرضی جیسے بھی کریں. استاد ہے، استاد ہاتھ میں اسٹک رکھتا ہے، ماسٹر کی اسٹک کے مارے بچے غلط صحیح جیسے کیسے تیسے ایسے نیسے سنا جاتے ہیں. ان کی مرضی. اسی طرح ان کے ماں قبل اور ماں بعد اور ماں خلف ماں خالف جو ہے یہ بھی اسی طرح ان کی بات کو مان جاتے ہیں. میں ایک دو باتیں کروں. میں حیران ہوں اس صفحے کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر لکھا مفتی اعظم مفتی عبد الحکیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک بات کہوں مفتی صاحب مفتی اعظم صاحب اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کہہ دوں. آپ کے کمرہ مبارک میں مغرب کی سائڈ پر جامع مسجد نظام خان میں آپ کی جو وفاق المدارس کی سند لگی ہوئی ہے وہاں آپ درجہ مقبول میں ہیں. تو مفتی اعظم صاحب کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو بالاستیعاب پڑھا ہے. آپ نے بالاستیعاب پڑھا تو آپ کو اس میں یہ چیزیں نظر نہیں آئی. میں حیران ہوں. کہتے ہیں اس میں بالاستیعاب ہے بالاستیعاب ہے
یہ بھی لسٹ پڑا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں، جناب مصنف صاحب نے اس پر صفحہ نمبر 53 پر سن 54 کو 1 سال پہلے صفحہ نمبر 53 پر ایک چیز لکھتے ہیں، کہتے ہیں جوابی چیلنج میں لکھا ایک حدیث ایسی لاؤ جس کے اوپر جس راوی پر کوئی جرح نہ ہو۔ ماسٹر صاحب ذرا عقل جرح کی وضاحت کرو، جرح مقبول یا غیر مقبول؟ جرح کی بہت سی قسمیں ہیں، مقبول بھی ہے غیر مقبول بھی ہے۔ آپ یہاں واضح کرتے نا، سراکی میں کہوں آٹ کاٹنا مقبول یا غیر مقبول؟ اگر جرح غیر مقبول نکال ہے تو کوئی جرح ایسی ہے جو امت مسلمہ نے نہیں منی۔ مثلا اللہ رب العزت پر جرح قرآن پاک میں موجود ہے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کنجوس ہے، اللہ رب العزت کے لیے لوگوں نے جرح کی ہے، تو پھر کیا اللہ کی بات نہیں مانو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جرح کافروں کی قرآن میں موجود ہے، قرآن پاک میں واضح لفظ ہے انہ لمجنون، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے لیے ان ہذانی لساحرانی، جادوگر اور اس کے ساتھ مجنون کہا گیا۔ کیا ان کی بات بھی نہیں مانو گے؟ میرے ماسٹر صاحب، یہاں جرح اگر ہے تو وہ غیر مقبول ہے، امت نے اس جرح کو نہیں مانا، پھر بھی 1400 سال تک نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ تسلیم کیا ہے۔ 1400 سال سے امت نے اگر جرأت ہے تو قرآن حدیث اجماع سے یا مفسرین سے محدثین کی شروحات سے دکھا دو نبی علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں۔ یہ لفظ قیامت آ سکتی ہے، میرا چیلنج سال سے تمہارے اوپر قائم ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، تو ہم اس کا جواب کبھی نہیں دے سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان کے مفتیان مل جائیں، اگرچہ ان کے کوئی اور ادھر ادھر والے مل جائیں۔ حیران ہوں، یہاں پر تصدیقوں میں 2-4 طالب علموں کی تصدیقیں بھی اس میں ڈال رکھی ہیں۔ آپ طالب علموں کی تصدیقیں دیکھیں، ایک بیچارے طالب علم نے تو وہ 18 جون کو پکڑا گیا ہے اور اس بیچارے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر آ چکی ہے اور اس کی حالت تو آ چکی ہے، اس طالب علم کی بھی یہاں پر تصدیقیں کرا دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طالب علم پتہ نہیں عبدالستار خواجہ ہے نامعلوم، یہ اس کی بھی باتیں یہاں لکھی ہیں۔ وہ کہتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا جو کہ حضور کلام خود سنتے ہیں وہ کفر ہے۔ خواجہ صاحب ذرا رشید احمد گنگوئی کا فتاویٰ اٹھاؤ، یہ قبر کے بارے میں نہیں لکھا، اتحیات کے بارے میں لکھا ہے۔ میرا بھی عقیدہ ہے، میری جماعت کا بھی عقیدہ ہے، اتحیات کا سلام اگر کوئی کہے حضور خود سنتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ رشید احمد گنگوئی نے ٹھیک لکھا ہے، قبر کی بات نہیں کی، جھوٹ مت بول، اتحیات کے سلام کو قبر پہ فٹ کر دو، قبر کی بات میں دکھا چکا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔